بحث چلی ہے کہ یزید تابعی ہے یا تابعی نہیں. بحث چلی ہے نا, یزید تابعی ہے یا تابعی. بعض لوگ کہتے ہیں اور یزید تابعی ہے, کیوں؟ مسلمان بھی ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی ہے, اور جب حالت ایمان میں نبی کی زیارت کرے تو صحابی بنتا ہے, اور حالت ایمان میں صحابی کی صحبت میں بیٹھے تو تابعی بنتا ہے. تو یزید تابعی ہے. کان کھول کے سن لو, یزید صحابی بھی نہیں, یزید تابعی بھی نہیں. یزید صحابی بھی نہیں, یزید تابعی. ایک یزید بن ابی سفیان ہے اور ایک یزید بن امیر معاویہ ہیں. یزید بن ابی سفیان حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں اور صحابی ہیں. یہ یزید بن امیر معاویہ ہیں, امیر معاویہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی بھی نہیں, تابعی بھی نہیں. آپ کہیں گے کیوں؟ ہم نے کہا دیکھو, ایک ہے لفظ صحابی اور ایک ہے لفظ تابعی. لفظ صحابی بتا رہا ہے کہ حالت ایمان میں نبی کی صحبت میں بیٹھا ہو, اور تابعی اتباع سے ہے, تابعی صحبت سے نہیں ہے. صحابی صحبت سے ہے اور تابعی, بولو, صحابی صحبت سے ہے, تابعی. صحابی کے لیے عمل شرط نہیں ہے نیک, صحابیت کے لیے نیک عمل شرط, اگرچہ صحابی نیک عمل کرتا ضرور ہے لیکن نیک عمل شرط نہیں. صحابیت کے لیے حالت ایمان میں پیغمبر کی زیارت نہیں, پیغمبر کی صحبت شرط ہے, اور تابعی کے لیے حالت ایمان میں صحابی کی اتباع شرط ہے. صحابی کی اتباع, مومن بھی ہو, صحابی کی مجلس بھی ملی ہو, اور صحابی کے نقش قدم پہ بھی چلا ہو. صحابی کے نقش قدم پہ چلے تو صحابی بنتا ہے, صحابی کا قاتل ہو تو تابعی نہیں بنتا. صحابی کے نقش قدم پہ چلے تو تابعی بنتا ہے, صحابی کا قاتل ہو تو تابعی نہیں بنتا. ایمان بھی ہو اور صحبت صحابی بھی ہو اور اتباع بھی ہو, ہم پھر تابعی کہیں گے. صحابہ کے قتل کروانے والے اور قتل پہ راضی ہونے والے کو ہم تابعی قطعا نہیں کہہ سکتے. آپ بتاؤ یزید تابعی ہے؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھا رہا تھا صحابہ معیار حق ہیں, عقیدے پر بھی عمل پر بھی. میں نے کہا میں نہیں کہہ سکتے. اس میں وہ الیاس گھمن صاحب والا جواب دوں گا. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو, صحابی صرف صحبت سے ہو جاتا ہے, لیکن تابعی کسی صحابی کی صحبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ تو تابعی ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اتباع تو صحابہ کی نہیں ہے. ایسے بہت پیارا جواب دیا, زبردست. انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباع کرنے والا, اس کے تو سارے کرتوت ہی برے ہیں. اچھا, تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل, وہ بھی تابعی ہوا پھر. اور خوارج کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے, وہ بھی سارے تابعین ہوئے. یہ سب فراڈ ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کر دیں. اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمذی سے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تبع تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے. تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا, زیادہ تر وہ قانوناً تابعین کے اندر موجود ہیں. خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے تو ساروں کو بشارت ہوگی. پھر وہ کہیں گے نہیں. اب حجاج ابن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا, اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ظالم حجاج تو ہے. تو جب حجاج کو اسما بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں, میرے پہ تو آگ حرام ہے. اسما یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں, آپ دیکھیں آپ صحابی ہیں, میں نے آپ کو دیکھ لیا, میں ابھی تابعی ہو گئی ہوں, آگ ختم ہوگی. وہ ایڈی گل حجاج نو بھی سمجھ سی جی نازبیر نہیں سمجھ کہ ایویں نہیں کوئی ہو جاتا تابعی تے ویکھ لیا.